انسان مالدار ہو گیا ہے اور 99% انسان غریب ہو گئے. چنانچہ وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، وہاں کے کالے، وہاں کے گورے، وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہاں کی چھوٹی چھوٹی اسکول کی بچیاں اپنے ہاتھ میں پلے کارڈز لے کر وی آر 99%، وی ہیٹ یو، وی ریجیکٹ یو، وی ریفیوز یو. روزانہ وہ ہزاروں کی تعداد میں مارچ کرتے، وال اسٹریٹ کے سامنے جاتے، چند گھنٹے تک نعرے لگاتے، پھر پولیس ان کو منتشر کرتی. یہاں تک کہ ان لوگوں نے جب یہ سنا اور یہ پڑھا کہ جو اسلامک سسٹم ہے، اکنامک جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، وہ دونوں کے بالکل بیچ کا ہے، جس میں فرد کو آزادی بھی دی گئی ہے اور فرد کو معاشرے کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا گیا ہے، معاشرے کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا ہے، اور معاشرے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنے افراد پر نظر رکھو، اس لیے کہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. اگر افراد کمزور ہوں گے تو معاشرہ کمزور ہوگا، اور اگر معاشرہ طاقتور ہوگا تو افراد طاقتور ہوں گے. اس طرح ایک زبردست قسم کا دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے. اور یہ بات جب ان تک پہنچی تو ان کرسچن لوگوں نے، ان یہودی لوگوں نے، ان مردوں اور عورتوں نے بغیر اس کے کہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانیں، صرف اتنی بات سن کر انہوں نے پورے امریکہ میں جو ماہرین اقتصادیات اور معاشیات ہیں ان تک میل بھیجے، ان تک میسیجز بھیجے، بینکوں کے سامنے جا کر پلے کارڈز لے کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ گزارش کرنی شروع کی، اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہمارے ملک میں نافذ کرو. یہ پھر میں عرض کرتا ہوں، میں فخر کی نفسیات سے اپنے اور آپ کے دلوں کو بچانا چاہتا ہوں. یہ فخر کی نفسیات سے کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا خوش ہو جائیں، نہیں. ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ زمانہ کن کن پہلوؤں سے ہماری محبت بھری، دانش بھری، حکمت بھری اور بصیرت بھری نظر کا محتاج اور منتظر ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت پورے انسانی معاشرے میں؟ تو وہی صورتحال میں عورت اور مرد کے بارے میں کہہ رہا تھا. وہی صورتحال ہے جب مردوں کی جانب بہت زیادہ جھکاؤ کچھ تہذیبوں کا ہوا اور کچھ تمدن ہوا، تو اس کے رد عمل میں جو اب فکر بنی وہ بالکل اس نے ایک طرح سے پوری طرح عورتوں کے حق میں جھکاؤ پیدا کر دیا، اور ناانصافی شروع ہو گئی مردوں کے ساتھ. مردوں اور عورتوں دونوں کے معاملات میں سخت افراط و تفریط ہم اس وقت زمانے میں دیکھ رہے ہیں مختلف معاشروں کے اندر. آزادی کا نام بلند کیا گیا، آزادی کا نام بلند کیا گیا تو اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم ٹوٹنے لگا. ہر انسان کو آزادی ہے، جس سے چاہے ملے، جو چاہے کرے. شادیاں مہنگی ہونے لگی، شادیوں کے نتیجے میں ذمہ داریاں پڑتی ہیں، اس لیے لوگ شادیوں کو اوائڈ کرنے لگے، اور بغیر شادیوں کے ایک لیونگ پارٹنر کا دنیا میں فیشن چل پڑا. اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے بچوں کا وجود تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا جن کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں، جن کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. اس سے بہت سے سوشل مسائل اور پیدا ہوئے، اخلاقیات کے لالے پڑ گئے، جرائم پیشہ لوگ سماج کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بڑھ گئے. یہ ہے زمانہ. میں جس زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں کس پہلو کو گناؤں؟ زمانہ ہمارا بہت سے قابل قدر پہلو بھی رکھتا ہے، کچھ مثبت پہلو بھی رکھتا ہے. میرا فرض ہے کہ میں ان کی طرف بھی اشارہ کروں. یہ زمانہ وہ ہے جس میں آپ اپنی گفتگو کر سکتے ہیں لوگوں سے، اپنی بات کر سکتے ہیں لوگوں سے، آپ اپنی بات لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت غور و فکر دے سکتے ہیں. یہ معمولی پلس پوائنٹ نہیں ہے. اس لیے ایک زمانہ وہ گزرا ہے انسانی تاریخ پر جس میں اسٹیٹ کی اجازت کے خلاف آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے، آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. آپ کا عقیدہ وہی ہوگا جو اسٹیٹ چاہے گی، آپ کی فکر وہ ہوگی جو اسٹیٹ چاہے گی. لہذا یہ زمانہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، یہ زمانہ اپنے کیس کو پریزنٹ کرنے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑا مثبت پہلو ہے، بہت بڑا مثبت پہلو ہے. دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اندر انفارمیشن عام ہو رہی ہے. اب علم کے دروازے مخصوص کلاس اور مخصوص سیٹ کے لیے کوئی دنیا کی کوئی قوم محدود نہیں کر سکتی. اب علم عام ہو رہا ہے، جو چاہے علم حاصل کرے، جو چاہے اسٹرونامی پڑھے، جو چاہے جیولوجی پڑھے، جو چاہے فزکس کیمسٹری پڑھے، اور جو چاہے وہ تاریخ پڑھے اور جغرافیہ پڑھے.
یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے بہت سے منفی پہلوؤں کے ساتھ یہ مثبت پہلو ہمارے کام کو آسان بھی کرتے ہیں۔ اب میں دوسرے موضوع کے دوسرے حصے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کسے کہتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے بہت دکھ اور شرمندگی کے ساتھ کہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں جا رہا۔ میرا اشارہ صرف غیر مسلموں کی طرف نہیں ہے، میری شکایت صرف غیر مسلموں سے نہیں ہے، مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم خود مسلمان اکثریت، یہاں تک کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم وہ لوگ جو اپنے کو عالم بھی کہتے ہیں، ہم میں سے بھی اکثر لوگ اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے۔ بہت جرأت کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے، آسان نہیں ہے اس بات کا اعلان کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور ہم کو سند مل گئی تو ہم گویا عالم ہو گئے، یہ ہماری سنگین غلطی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس رہا کہ گویا کوئی ایک دن زندگی میں ایسا بھی آ سکتا ہے جس میں ہمیں مزید کچھ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، گنجائش باقی نہیں رہی، تو یہ قابل اصلاح خیال ہے، یہ قابل اصلاح خیال ہے۔ علم تو ایک ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے کہ جس کو اگر کسی کو عمر نو بھی مل جائے اور وہ روزانہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت وہ جاننے اور سمجھنے میں گزارے تو سچی بات یہ کسی موقع پر آ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو کچھ جاننا تھا میں سب جان چکا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام کو بہتر طریقے پر سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ پھر ہمارا تو ایک عجیب و غریب المیہ ہے، جو لوگ اس وقت دنیا کو چلا سکتے ہیں، چلا رہے ہیں، جن کے سپرد ہے دنیا کی حکومتوں کو چلانا، اسٹیٹ کی مشینریز کو رن کرنا، کالج یونیورسٹیز کو چلانا، وہ ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کتاب کائنات، کتاب ہدایت کا مطالعہ کر سکیں، اور جن کو کتاب ہدایت کے مطالعے کا موقع مل رہا ہے انہیں کتاب کائنات کے مطالعے کا موقع نہیں مل رہا۔ تو یہ جو ڈوئلٹی ہے، یہ جو ایک ثانویت ہے ایک پورے تعلیمی نظام کی، اس نے ہماری معاشرے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے، اپنے زمانے کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر پا رہے، ہم اپنے زمانے کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں بڑی امید کے ساتھ آپ سے بات عرض کرتا ہوں، سچ کہتا ہوں، زمانے میں سب ہمارے دشمن نہیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پوری دنیا کے مختلف نظام پر جو چھائے ہوئے ہیں وہ ان میں بہت منفی جذبات ہوں، ان کے صرف بہت منفی عزائم ہوں، اور ان کے اندر کچھ تنگ نظری ہو، بالکل ہو سکتا ہے، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا چپا چپا اس وقت اس بات کا گواہ ہے، لیکن یاد رکھیں آج بھی عام انسان اوپن ہے، وہ بات سننا چاہتے ہیں، وہ بات جاننا چاہتے ہیں۔ اگر بات ان تک تہذیب و شائستگی کے ساتھ پہنچائی جائے، محبت اور حکمت کے ساتھ پہنچائی جائے، دلائل کی روشنی میں پہنچائی جائے، اپنائیت کے ساتھ پہنچائی جائے، منفی جذبات سے پاک ہو کر بالکل، بلکہ واقعتاً دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو کامیاب کرنے کے مخلصانہ جذبے کے ساتھ اور پیغمبرانہ جذبے کے ساتھ اگر ان تک بات پہنچائی جائے تو آج بھی دنیا قبول کرنے کو تیار کھڑی ہے۔ بہت قابل رحم ہے زمانہ، یہ زمانہ نفرت کے قابل نہیں ہے، یہ نفرت سے زیادہ رحم کے لائق ہے۔ ایسے معاشرے کے انتظار میں ہے یہ زمانہ جو کہ محبت کے ساتھ بھی اور واقفیت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ وہ اس زمانے کے سامنے اسلام کو پیش کر سکیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ دیکھیں ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اسلام نے جو بھی مسئلے کا حل پیش کیا ہے وہ بالکل فطری حل ہے، بالکل معتدل حل ہے، نہ اس میں دائیں طرف جھکاؤ ہے، نہ اس میں بائیں طرف جھکاؤ ہے، نہ اس میں کوئی ری ایکشن ہے، نہ اس میں کوئی رد عمل ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ رد عمل کی نفسیات سے بچنا ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ رد عمل کی نفسیات سے بچ سکتا ہے صرف نبی اور رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اور رسول جو مسئلے کا حل پیش کرتا ہے وہ کسی ریئیکشنری موڈ میں آ کر نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ آسمانی رہنمائی کے مطابق پیش کرتا ہے۔
قرآن مجید نے اسی کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اور رسول جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ اپنی نفسانی جذبات کی تعبیر نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے۔ خود اللہ تو ریئیکشنری موڈ میں نہیں آتا، اللہ تو کبھی رد عمل میں نہیں آتا۔ اللہ تو دیکھتا ہے اپنے کروڑوں بندوں کو کہ وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اس کی قدرت اور وجود کو مانتے بھی نہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ صرف اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود نہ جانے کس کس اور کو خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تو دیکھتا ہے اور پوری صبر و برداشت کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ کسی کی روزی بند نہیں کرتا، سب پر نعمتوں کی بارش جاری رکھتا ہے، سب کے لیے وہ روز سورج نکالتا ہے، سب کے لیے روز چاند نکالتا ہے، سب کے لیے روز ستارے نکالتا ہے، سب کے لیے روز ہوائیں چلاتا ہے، وہ تو کبھی کسی کا حقہ پانی بند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ صبور ہے، جب اللہ حلیم ہے، اور صبور اور حلیم وہ غصے کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہوا کرتا، وہ ریئیکشنری موڈ میں نہیں آیا کرتا، تو اس کی طرف سے جو بھی رہنمائی اترتی ہے وہ رہنمائی اترتی ہے پورے اعتدال کے ساتھ، سلامت فکر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیارے نبی آپ اس بات کو کہیے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں ایک بصیرت اور ویژن کی بنیاد پر بلا رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور یہ جو بلانے کا کام ہے یہ میرا بھی ہے اور ہر اس شخص کا ہے جو مجھے تسلیم کرتا ہو اپنا رہنما، جو میرا اتباع کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت مجموعی پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ صرف چند مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، چند مولوی اس بوجھ کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتے، یہ پوری مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپس میں وہ اشتراک و تعاون نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک متحدہ مقصد کے لیے پھر سے کام کرنا نہیں شروع کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کے ایکسپرٹائز کو احترام سے نہیں دیکھیں گے، جب تک ہمارا یہ مزاج نہیں بنے گا کہ جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور آپ جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ شاید یہ بندہ وہ جانتا ہو جو میں نہیں جانتا، تو ہم ان کی قدر کریں، وہ ان کی قدر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ جب یہ مزاج ہمارے اندر پھیلے گا، اب جو وقت کی ضرورت ہے، زمانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر پوری نہیں ہو پائے گی۔ اسلام نے جو مسائل کا حل پیش کیا ہے وہ انتہائی معتدل اور مطابق فطرت ہے۔ اسلام ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اسلام ایک طرف یہ کہتا ہے کہ عورت خدا کا روپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تشبیہ دی گئی ہے احادیث میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شفقت اور محبت کی جو تشبیہ دی ہے وہ باپ کی محبت سے نہیں دی ہے، ماں کی محبت سے دی۔ کوئی لطافت ہے اس تشبیہ میں۔ زبان نبوت اگر کوئی لفظ چنتی ہے، کوئی مثال چنتی ہے تو اس میں کچھ گہرائیاں ہیں، بہت دورس اشارے ہیں۔ اب وہ ہستی جس کو ماں بننا ہے، گویا جس کو انسانی معاشرے کو جسمانی وجود ہی نہیں دینا بلکہ اس کو روحانی وجود دینا ہے، اخلاقی وجود دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عورت کو کن لطیف روحانی اخلاقیات کا حامل ہونا چاہیے، کتنے پاک کردار کا حامل ہونا چاہیے، کتنی محفوظ ہونی چاہیے اس کی نفسیات گندے خیالات سے، نامناسب صحبتوں سے، کتنی بلند اس کی نگاہوں کا افق ہونا چاہیے، تبھی تو وہ انسانی معاشرے کو اچھے انسان سپلائی کریں گے، اچھے افراد دیں گے۔ جس دن سے عورت کا استحصال شروع ہوا اور جس دن سے عورت کا عورت پناہ چھینا گیا اور جس دن سے عورت کی چادر عصمت اتاری گئی، جس دن سے عورت کو بے حیا اور بے حجاب بنایا گیا، جس دن سے مرد اور عورت کے اختلاط کا آغاز کیا گیا، انسانی معاشرہ اخلاقی اور روحانی قدروں کے لحاظ سے روزانہ زوال پذیر ہے۔
ساری دنیا کی حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، BBC ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس وقت پہلی مرتبہ فرانس کی حکومت نے اسکارف کو بین کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کوئی لڑکی اور کوئی عورت سر ڈھک کر نہیں آ سکتی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ کسی آفس میں۔ تو اس وقت ایک پورا عجیب و غریب ایک ٹاپک چھا گیا تھا پورے یورپ میں اور پوری تھنکنگ دنیا میں، پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ۔ تو BBC کے ٹیلی ویژن چینل نے ایک پروگرام، ایک ڈیبیٹ آرگنائز کیا، اور اس ڈیبیٹ کا خاص جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا، حجاب کا مسئلہ۔ تو مجھے ان کے جو پروڈیوسر تھے ان کا فون آیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا نمبر ہم کو ذرا بہت دیر سے ملا ہے، معافی چاہتے ہیں، آپ ہندوستان سے کسی خاتون کا انتخاب کر دیں یا کسی عالم کا انتخاب کر دیں کہ جو اس میں شریک ہوں۔ ہم مختلف ملکوں کے اندر مختلف علماء کو بٹھا رہے ہیں جو شریعت اسلامی کے ماہرین ہیں، اور ان سے وہ ڈیبیٹ ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جن جن لوگوں کو ابھی اب تک آپ نے انوائٹ کیا ہے، آپ پلیز ان کے نام مجھے بتائیں۔ تو جب انہوں نے نام دیے تو میں سمجھ گیا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اس کے ذریعے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میری رائے تو یہ تھی کہ آپ نے اس میں صرف ایک لیڈی کو بٹھایا ہے، یہ مسئلہ تو خواتین کا ہے، اس لیے آپ، میری رائے یہ ہے کہ اس میں آپ یورپ کی جو خواتین ہیں ان کو موقع دیں، اس لیے کہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے، تو آپ وہاں کی جو لیڈیز ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کریں کہ وہ کیا سمجھتی ہے حجاب کے بارے میں، ان کی کیا رائے ہے، ان کے کیا ایکسپیرینس ہے، پرسنل تجربہ کیا ہے ان کا۔ تو اس اینکر نے کہا، اس شخص نے کہا، پروڈیوسر نے، کہ بہت صحیح رائے آپ کی، لیکن ہم لوگ جو ہمارے پاس لسٹ اویلیبل تھی، ہم نے اپنے عربی ڈپارٹمنٹ سے اسکالرس مانگے، انہوں نے ہم کو جو نام دیے اس کے لحاظ سے ہم نے ان سے بات کی، لیکن اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ہم 2-3 لیڈیز کو موقع دے سکتے ہیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ نام بتاؤں گا، اور آدھے گھنٹے کے اندر میں نے 2-3 خواتین سے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں یا پڑھاتی ہیں ان کے میں نے فون کیے اور ان سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اگر آپ تیار ہو تو میں آپ کا نام سجیسٹ کروں اور آپ کا نمبر دے دوں تاکہ وہ آپ سے رابطہ قائم کریں۔ وہ چونکہ ایک روحانی علمی محبت مجھ سے رکھتی ہیں، بہت تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا ہے، ایسا انقلاب کہ میں رش کرتا ہوں ان کے انقلاب پر۔ تو میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا اگر آپ کا حکم ہے تو ہم تیار ہیں، ہم اس کے لائق تو نہیں ہیں لیکن ہم آپ ہی سے پوچھیں گے کہ ہم کو کس طرح بات کرنی چاہیے، لیکن ہم تیار ہیں۔ بہرحال اللہ کا بہت میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ میری تجویز منظور ہو گئی، اور میں نے پھر ان کے بعد ان کے چیف پروڈیوسر سے بات کر کے یہ بھی کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ پروگرام کی ترتیب اس طرح کی بنائیں، پہلے ان خواتین کو موقع دیں کہ وہ اپنے احساسات رکھیں، اپنی رائے پیش کریں، اس کے بعد آپ اسکالر سے اس میں رائے لیں۔ اس نے اللہ کا کرم ہے کہ یہ بات بھی مان لی اور چنانچہ موقع دیا بات کرنے کا۔ تو ان دونوں خواتین نے، یا تینوں خواتین نے، ایک ملیشیا یونیورسٹی میں تھیں، ایک آکسفورڈ میں تھی اور ایک امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں تھی، ان لوگوں نے جو بھی بات کی تو بہت ہی سائنٹیفک دلائل کے ساتھ، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اپنے ملک کو سیکولر اور لبرل، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ڈریس کوڈ فکس نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ڈریس پر پابندی نہیں لگا سکتے، ہم بالکل لبرٹی اور فریڈم دینا چاہتے ہیں کہ لوگ جو چاہیں کریں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر جو لڑکی اپنے سر کو ڈھکنا چاہے اس کو جو آپ منع کرتے ہیں تو کیا اس کے ذاتی ارادے میں اور ذاتی حقوق میں یہ مداخلت نہیں ہے؟ ایک بات تو میں آپ کے قانونی فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں اصولی۔ دوسری بات یہ کہ پھر اس نے پورے اسٹیٹسٹکس پیش کیے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے کیا حالت ہے اس وقت، ہم خود یورپین عورتیں ہیں، ہم خود یہیں رہے ہیں، یہیں پلے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑھے ہیں، اور ہماری بھی زندگی ایک زمانے میں کسی اور طرح کی گزرتی تھی، لیکن اب ہم آپ کو کیا بتائیں، یہ جو اسٹیٹسٹکس پڑھیے، دیکھیے سویڈن کا جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 63% بچے وہاں پر
غیر قانونی ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ یہ جو رجحان ہے یورپ کا، یہ جو جس طرف جا رہا ہے یورپ، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ آگے چل کر یورپ زبردست اخلاقی بحران کا بھی شکار ہوگا، معاشی بحران کا بھی شکار ہوگا، نفسیاتی بحران کا بھی شکار ہوگا، صحت کے اعتبار سے بھی یہاں بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ دنیا میں کسی علاقے کے اندر دماغی بیماریاں اتنی زیادہ عام نہیں ہیں جتنی امریکہ اور یورپ میں ہیں۔ دنیا میں کسی علاقے کے اندر روحانی طور پر انسان امن و سکون سے اتنا محروم نہیں ہے جتنا اس ملک میں ہے۔ دنیا میں کسی جگہ پر کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیر محفوظ نہیں سمجھتی جتنے ہم یہاں سمجھتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم چرچ بھی جایا کرتے تھے تو وہاں بھی ہماری عزتوں سے کھیلا جاتا تھا، ہم اسکول کالج جاتے ہیں وہاں بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتے۔ کیسے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ شرعی اور فقہی بحثوں میں پڑھ رہے ہیں کہ سر کا ڈھکنا ضروری ہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں اس سے بہت پہلے آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ کا انداز یہ رکھیں، کیا ان باتوں پر بحث کرنا، کیا یہ قانون بنانا ہمارے آزادی میں مداخلت نہیں ہے؟ اور کیا موجودہ تجربوں سے سبق لینا، کیا یورپ نہیں چاہتا کہ موجودہ لوگوں سے سبق لے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اس ڈیبیٹ کو۔ میں نام تو نہیں لوں گا، ایسے ایک دو اسکالرس کو اس میں انگیج کیا گیا تھا جن کی رائے کچھ اور ملنے والی تھی، اور جن کی بنیاد پر ایک بات پورے یورپ میں پھیلانی تھی کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے یہ کنٹروورشل ہے، یہ کوئی سب لوگ متفق نہیں ہے کہ سر کا ڈھکنا ضروری ہے، سب اس بات پر کوئی اصرار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، علماء ہیں وہ جن کے نزدیک سر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہی علماء چونکہ وہ سن چکے تھے پہلے ان لیڈیز کی بات، تو ان کی ہمت نہیں پڑی کہ پھر وہ بات کہیں جس کے کہنے کے لیے ان کو انگیج کیا گیا تھا، اور انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی کہ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ان خواتین نے کہا ہے ہم اس سے اصولی طور پر پوری طرح متفق ہیں، اور ان کی باتوں کے دونوں حصوں سے ہم متفق ہیں۔ تو دور حاضر کے جو مسائل ہیں وہ چاہے صحت کے مسائل ہوں، چاہے معاشی مسائل ہوں، اور چاہے وہ سیاست اور عبادت کی تفریق کے مسائل ہوں، زندگی کو ایک وحدت بنایا ہے اسلام، ایک یونٹ بنایا ہے، نہ دین الگ ہے نہ دنیا الگ ہے، ہر چیز یہاں نظام زوجیت لی ہوئی ہے۔ یہ بھی قرآن کا عجیب اشارہ ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز ڈولیٹ کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، یعنی ہر چیز ایک ایسی ہے کہ ایک ایٹم ہے، اس کا ایک آدھا حصہ ہے، ایک آدھا حصہ، وہ دونوں مل کر ایٹم بنتے ہیں۔ ہر دنیا کا وجود، دین مکمل نہیں ہوگا دنیا کے بغیر، دنیا مکمل نہیں ہوگی دین کے بغیر، فرد مکمل نہیں ہوگا معاشرے کے بغیر، معاشرہ مکمل نہیں ہوگا فرد کے بغیر، مردوں کو سکون نہیں ملے گا عورت کے بغیر، عورتوں کو راحت اور عزت نہیں ملے گی مردوں کے بغیر، اور دونوں کے اپنے اپنے ایک ایریا ہیں ذمہ داریوں کے، ان کے اپنے اپنے ایک حقوق ہیں۔ جب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو سماج میں بہار آ جاتی ہے۔ میں بڑی امید کے ساتھ جب کبھی بھی آتا ہوں یہاں، میں ایک امید کا چراغ دل میں روشن کر کے آتا ہوں، کیونکہ بہت جگہ جانا ہوتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے سینوں میں پہلے سے ایک روحانی حص موجود ہے۔ یہ ہر زمین کے ہر خطے کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو ایک تاریخ ہے یہاں اولیاء اللہ کی، ایک تاریخ ہے اس خطے کی روحانی، اس کے اثرات آپ کے اندر موجود ہیں۔ زمانے کے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی اس پوٹینشل کو سمجھتے ہیں، وہ ہم ہی نہیں جانتے اپنے پوٹینشل کو، وہ الگ بات ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ بہت سے دنیا کے لوگ آپ کے پوٹینشل کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے، اس علاقے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اس علاقے کے مرد اور عورتیں، اس علاقے کے علماء اور سائنسداں، اس علاقے کے مدرسے اور یونیورسٹیوں کے لوگ، اس علاقے کے غریب اور امیر، اگر انہوں نے ذرا اپنے پوٹینشل کو سمجھ کر اپنی تعلیم و تربیت کو مکمل کرنے کی کوشش میں یہ لگ گئے، اور انہوں نے اپنی دامن کو، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھا، اپنے دامن پہ دھبے نہ لگنے دیے،
بلند مقاصد کے لیے جینا انہوں نے اپنا مشن بنا لیا. صرف اپنے لیے جینے کے بجائے یہ انسانی برادری کے لیے جینے والے بن گئے. تو ان کی اس چھوٹے سے خطے سے بظاہر جو روشنی پھیلے گی اس کو روکنا آسان نہیں ہوگا. اسی لیے بہت سی اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں جس طرح کی کوششوں سے ہم اور آپ ناواقف نہیں ہیں. یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر کچھ مخصوص صلاحیتیں ہیں، لیکن اس مخصوص صلاحیتوں کو ذرا پروان چڑھائیں. کیسے پروان چڑھائیں؟ ایک آج عملی تجویز پیش کر کے میں اپنی اس بات کو مکمل کروں گا. یقین مانیں میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دور حاضر کے مسائل کا حل بلا شبہ دور حاضر کے پیدا کرنے والے رب کے پاس ہے. اس رب نے جو شفقت بھری رہنمائی بھیجی ہے قرآن مجید کے ذریعے، ہم واپس آئیں قرآن کی طرف. ہم دور حاضر کو محبت کے ساتھ متوجہ کریں قرآن کی طرف. قرآن ہماری پراپرٹی نہیں ہے. قرآن پورے زمانے کے لیے اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہدایت ہے. اور جب ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ قرآن ہم کو کتاب کائنات کی طرف متوجہ کرے گا. اور یہ قرآن ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لے گا جس میں علماء اور سائنسداں مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوں. مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. الگ الگ ہماری جہتیں ہیں، آج الگ الگ ہماری منزلیں ہیں. ہماری توانائیاں بہت منتشر ہیں، بہت بکھر رہی ہیں. کسی مخصوص ہدف کو لے کر، ایک مثبت متعین ٹارگٹ کو لے کر ہم اپنی کوششوں کو مجتمع کریں. میں اس دن کا خواب دیکھ رہا ہوں، اور صرف خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے لیے الحمدللہ عملی طور پر کوشاں ہوں.